صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الصلاۃ، اور آج جو اس باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے اذا اصاب ثوب المصلی امرأتہ اذا سجد، کہ جب نمازی کا کپڑا سجدے میں جاتے ہوئے اس کی بیوی کو لگ جائے۔ اچھا، یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں باب الحیض کے اندر، یہاں پہ اس کو دوبارہ لائے ہیں امام بخاری، اور مقصد یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے نمازی کا کپڑا بیوی کو لگ جائے تو کیا اس کی نماز اس سے خراب تو نہیں ہو جائے گی؟ اور لیکن اصل میں جو یہ باب ہے یہ اس لیے ہے کہ چٹائی پر نماز پڑھنی جائے، کیونکہ پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ نماز پڑھنے کا جو بیان تھا، چھت پہ، پلوں پہ اور مختلف جگہوں پہ، تو اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے۔ اور حدیث نمبر 372 ہے، اور یہ حدیث حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وانا حذاءہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے پاس ہی ہوتی تھی، وانا حائض، اور مجھے حیض آیا ہوتا تھا، وربما اصابنی ثوبہ اذا سجد، اور اکثر ایسا ہوتا تھا یا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کا ایک حصہ میرے بدن کے ساتھ لگ جاتا تھا۔ قالت وکان یصلی علی خمرۃ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی چٹائی پر نماز پڑھتے تھے۔ تو خمرہ جو ہے ایک چھوٹی چٹائی کو کہتے ہیں، حسیر آگے آئے گا، حسیر جو ہے یہ بڑی چٹائی کو کہتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ چٹائی پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، آج کل جس کو ہم جان نماز کہتے ہیں، کپڑا ہو سکتا ہے، کھجور کی، وہ چھال کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی اور کسی بھی نوعیت کے، مطلب مصلی جو ہے کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ نماز پڑھتے تھے یا چٹائی یا کپڑے کے اوپر نماز پڑھتے تھے۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ میں قریب ہوتی تھی اور میں حائضہ ہوتی تھی، اور سجدے میں جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا میرے ساتھ لگ جاتا تھا لیکن آپ نماز جاری رکھتے تھے۔ تو مطلب یہ ایک جو غلط تصور ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ کپڑا لگ گیا تو کپڑا ناپاک ہو گیا، یا اس کے ساتھ کوئی چیز مس ہو گئی تو وہ ناپاک ہو گئی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے اور اس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ دونوں نے اوڑا ہوا ہے، تو اگر وہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے رکوع اور سجود ممکن ہے تو ایک ہی کپڑے میں چاہے دونوں ہوں تب بھی اس سے نماز ہو سکتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ حائضہ عورت کے قریب نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور حائضہ عورت کا جو اس کے کپڑے جسم ہے وہ اس طرح سے ناپاک نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ساتھ اس کے لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جائے۔ اور چٹائی یا جانماز پر نماز بکراہت، بلا کسی کراہت کے جائز ہے۔ اب اگلا باب پھر خاص طور پہ یہی لائے ہیں امام بخاری، باب صلاۃ علی الحصیر، چٹائی پر نماز ادا کرنے کا بیان۔ یعنی پیچھے جو تھا وہ چھوٹا مصلی تھا جس کا ذکر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا، اور یہاں بڑی چٹائی کا ذکر آتا ہے کہ اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اور اسی کے ساتھ جو اس باب کے نیچے جو بیان لائے ہیں حضرت حسن بصری کا اور حضرت جابر کا، تو یہ کشتیوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وصلی جابر و ابو سعید فی السفینۃ قائما، کہ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ وقال الحسن، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قائما ما لم تشق علی اصحابک، کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو اگر تمہارے ارد گرد جو لوگ ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، وہ کوئی مشقت محسوس نہ کریں۔ وَإِلَّا قَاعِدًا فَقَاعِدًا، کہ اور بات یہ بھی ہے کہ ہر حال میں کشتی کے سمت کے جو قبلہ کی طرف گھومتے رہو، اور ورنہ یہ کہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اصحاب کا تدور معها وَإِلَّا فَقَاعِدًا، کہ اصحاب کو برا نہ لگے، تدور معها، اس کے ساتھ گھومتے رہو، اور یہ کہ اگر ایسا نہیں ممکن تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ تو مقصد کیا ہے کہ کشتی ہے یا جہاز ہے یا ٹرین ہے، گاڑی، ریل گاڑی ہے، ان میں صرف فرد کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اور زور سے جھٹکا لگے تو جو ساتھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، چکر بھی آ سکتے ہیں، اور جگہ بھی اتنی تنگ ہو سکتی ہے کہ کھڑے ہو کر رکوع اور سجود کا وقت جو جگہ ہے وہ نہ ملے، تو ایسی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو مسئلہ ہے کشتی یا
ٹرین یا اس طرح کی چلتی ہوئی گاڑی میں نماز پڑھنے کا، یہ مختلف فی ہے اور اس میں علماء نے کافی اختلاف کیا ہے، لیکن اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ نفل نماز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور کی پیٹھ پہ پڑھتے رہتے تھے، چلتے رہتے تھے، نوافل پڑھتے رہتے تھے، تو گویا نفل نماز جو ہے وہ تو کسی بھی چلتی ہوئی گاڑی میں ہو سکتی ہے، اور اس میں جو استقبال قبلہ کی بھی ایسی شرط نہیں ہے، جس طرف منہ ہو اس طرف چلتے ہوئے نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ لیکن فرض نماز کے بارے میں جو مسئلہ ہے کہ اس میں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو استقبال قبلہ ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے، اور اگر ٹرین میں نماز پڑھ لی ہے تو پھر اس نماز کو دہرانا پڑے گا۔ لیکن باقی علماء یہ کہتے ہیں کہ اب کسی کا لمبا سفر ہے یا جہاز کے اندر 8-10 گھنٹے کا سفر ہے، اس میں 4-5 نمازیں آ گئیں، یا جو بحری جہاز پہ جا رہا ہے اس کو تو 8 دن کا سفر ہوتا ہے، وہ 8 دن کی نمازیں تو وہ نہیں دہرا سکتا۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر گاڑی رک سکتی ہے، جیسے ہم اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں اور اس کو روکنا ممکن ہے، تو اس کو نمازوں کا اوقات پہ روکا جائے، اور روک کے چاہے نمازیں جمع کر کے پڑھ لیں، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء، لیکن روک کے اور قبلے کی طرف منہ کر کے پراپر طریقے سے قیام کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر وقت تنگ ہے، روکا نہیں جا سکتا، کوئی ایسی مجبوری ہے یا گاڑی ایسی ہے جو اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر نماز چھوڑنے کی بجائے نماز پڑھنی چاہیے، اور ممکن حد تک استقبال قبلہ کرنا چاہیے، جہاں تک گنجائش ہو، جہاں تک آسانی ہو قبلے کی طرف منہ کریں۔ لیکن اگر یہ بالکل ہی ممکن نہ ہو تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ 12 گھنٹے کا سفر ہے جہاز کا اور ہم ساری نمازیں قضا کر دیں گے، ایسا نہیں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ اور اگر قبلہ بھی نہیں سمجھ آ رہی اور قبلے کی طرف منہ کرنا ممکن بھی نہیں، تو پھر جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے۔ اس کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ فقہ کی کتاب میں سے ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ اچھا، تو اس طرح سے ایک بات اس میں یہ، اور دوسری چیز یہ کہ کشتی تو لکڑی کی ہوتی ہے اور گاڑی جو ہے وہ لوہے کی یا پلاسٹک کی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے پہ قادر نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھیں، لیکن اگر لکڑی کی یا اس قسم کی کوئی سخت چیز ہے تو اس کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حدیث یہاں پہ جو لائے ہیں یہ اصل میں تو حدیث ہے چٹائی پہ نماز پڑھنے کے بارے میں، لیکن ساتھ ہی امام بخاری جو ہیں وہ گاڑی کا بھی ذکر لے آئے ہیں، اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان جدتہ ملیکہ، میری جدہ یا میری نانی یا دادی، ان کا نام ملیکہ تھا، دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعت لہو، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا جو انہوں نے آپ کے لیے بنایا تھا۔ فاکل منہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھایا، ثم قال، پھر فرمایا قوموا فلاصلی لکم، کھڑے ہو جاؤ میں آپ لوگوں کو نماز پڑھاؤں یا آپ کے لیے نماز پڑھوں، مطلب دعا کے لیے اور برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھانے کا کہا۔ قال انس فرماتے ہیں فقمت الی حصیر لنا، تو میں اٹھ کر ایک چٹائی کی طرف گیا، قد اسود من طول ما لبس، کہ جو چٹائی تھی کثرت استعمال کی بنا پر اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ جیسے پرانی چٹائی ہو جائے یا پرانا جان ماز ہو جائے جس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہو تو اس کا رنگ اڑ جاتا ہے اور تو قدرے سیاہ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس طرح کی پرانی چٹائی تھی۔ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، تو میں نے اس کے اوپر پانی چھڑکا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تھوڑا تازہ کرنے کے لیے پانی چھڑکا کہ تھوڑی بہتر ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کھڑے ہوئے، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، اور میں نے اور ایک اور یتیم جو ان کے ساتھ تھے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے صف بنائی، والعجوز من ورائنا، اور جو بزرگ تھیں، بڑھیا تھیں، وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، جو نانی یا دادی جو بھی تھیں۔ فصلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یا ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں، ثم انصرف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا اور آپ تشریف لے گئے۔ تو باب کیا ہے کہ چٹائی پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگر چٹائی پر نماز جائز نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو اس چٹائی پر نماز کے لیے یعنی نماز پڑھنے سے روک دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا، بلکہ اس چٹائی پر آپ نے بھی نماز پڑھی اور دوسروں نے بھی آپ کے پیچھے صف بنائی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف خالی زمین پہ ہی نماز پڑھی جائے، نماز چٹائی پہ، کپڑے پہ، جانماز پہ، مصلے پہ پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری ایک بڑی پیاری بات لگتی ہے کہ دعوتیں ہم کرتے ہیں، ہماری دعوتوں میں نمازیں ضائع ہوتی ہیں، نماز فرض، یہ نفل نماز تھی، یعنی فرض نماز نہیں تھی جو گھر میں پڑھائی تھی، برکت کے لیے پڑھائی گئی تھی، تو ہمارے ہاں تو دعوتوں میں اور کھانوں میں فرض نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، مسجدوں میں نہیں جاتے مرد حضرات، اور خواتین کھانے پکانے میں ٹائم ضائع کر دیتی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کتنی اچھی ترغیب مل رہی ہے
کہ اگر کوئی دعوت ہے، کھانے کی محفل ہے یا کوئی اور اس طرح کی محفل ہے تو اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور جو گھر والے ہیں ان کے لیے نماز پڑھی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا عمل ہے جو ہمیں ایک عمل سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پتہ چل رہی ہیں. تو ایسے موقع پر شکرانے کے طور پہ نفل پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور جو گھر والوں کو بھی ترغیب دیں. اسی طرح سے دوسروں کی دعوت کو قبول کرنا جو ہے یہ سنت ہے. اور ایک بات اس حدیث سے میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے. دعوت چاہے کوئی خصوصی سبب نہ بھی ہو، کوئی کھانے پہ بلائے یا خوشی سے بلائے تو اس کی خوشی کے لیے جانا چاہیے. اور نفل نماز کی جماعت بھی جائز ہے. مطلب یہ کہ یہ عام نہیں ہوگی، اعلان عام نہیں ہوگا، مساجد کے اندر ایسے نہیں نفل پڑھے جائیں گے، لیکن کبھی کبھار جیسے اب تراویح تو بہرحال نفل نماز ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو اسی طرح سے کسی خاص موقع پہ نفل نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. اور دعوت دینے والے کے گھر میں برکت کے لیے نماز ادا کرنا، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں اس بات کو. برکت کے لیے اس گھر میں نماز پڑھیں، دعا کریں، ایسا کرنا جو ہے وہ مسنون ہے. اور نماز کے لیے جگہ کو پاک صاف کرنا چاہیے، جیسے چٹائی کے اوپر پانی چھڑکا کے تھوڑی سی اگر اس کے اندر کوئی میل وال ہے تو وہ اتر جائے، مٹی جو ہے وہ جھڑ جائے. اور پھر یہ کہ عورت اگر ہے اور مرد ہوں اور ایک ہی جماعت میں ہوں تو عورت جو ہے وہ مردوں کے برابر کھڑی نہیں ہوگی. اگر اکیلی بھی ہوگی تو وہ پیچھے ہوگی، کیونکہ ویسے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اکیلا پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، مرد کے لیے پیچھے اکیلے نہیں کھڑے ہوتے. تو لیکن اگر عورت ہے تو مردوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، وہ پیچھے ہی کھڑی ہوگی. اور بیسک جو بات تھی وہ یہ تھی کہ چٹائی پر نماز پڑھنی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یوں دیکھیں کہ ایک حدیث سے ہم نے بہت سارے مسائل سیکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.